بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو چلایا یا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، معنی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار بغداد پیرالا ثانی قطب ربانی حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستانی علاقہ میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پرانی بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سردار ان قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت اسلامی پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور محشر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ ترجمہ: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں شک ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ اب اس حدیث کے روح سے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہو۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب جانیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سلطان مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ قول کوئی مشکل بات نہیں۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟
चंद्र करीब ही एक कब्रिस्तान में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके हमराह तशरीफ़ ले गए। उन्होंने एक पुरानी सी कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि इस मुर्दा को जिंदा देखना चाहते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस कब्र के करीब तशरीफ़ ले गए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ। फौरन ही कब्र सख्त हुई और मुर्दा बाहर सर निकाल कर खड़ा हो गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम अर्ज करने के बाद कहने लगा, क्या क़यामत आ गई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, यह तो सिर्फ़ इस पादरी के इस्तेसार की बना पर ऐसा किया गया है। अब इसको बता कि तू किस दौर का आदमी है। वह कहने लगा, मैं हज़रत सैयदना दानियाल अला नबियना व अलैहि अस्सलातु वस्सलाम के वक्त का हूँ और उन्हीं के मज़हब पर मुझे मौत आई। मैं हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबियना व अलैहि अस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने से भी बहुत पहले के दौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि इसको हमारे दीन पाक की हदीस मुबारक के सिलसिला में यह सदाकत दिखानी थी और वह हदीस गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाई। यह सुनकर उसने अर्ज की, यह हदीस मुबारक हक है, दीन इस्लाम हक है। तमाम अंबिया अलैहि अस्सलातु वस्सलाम इसी दीन की बशारत देते रहे हैं और दो जहां के सुल्तान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इसी की बशारत देते रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम वापस कब्र में चले जाओ, तुम्हें क़यामत तक वहीं रहना है। वह कब्र में वापस चला गया और कब्र हुक्म इलाही से बंद हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये शान करामत देखकर वह पादरी और उसकी सारी करूद कौम जो कई लाख पर मुश्तमिल थी, अलावा चंद घरानों के सब की सब मुसलमान हो गई और यह ऐसी जंगजुज़ कौम थी कि जिससे आस पास के मुसलमान सलातीन भी जंग व जदल के खतरात
سے 2-4 ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ عباسی حکمران بھی اس قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی کرامات نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ وہ ساری کے ساری کئی لاکھ پر مشتمل نصرانی قوم حلقہ بگوشت اسلام ہو گئی۔ کلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے چلا دو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو چلایا یا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف مناقب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد اس قوم میں سے ایسے مجاہدین پیدا ہوں گے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہدی اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد